تیسرے نمبر پر جو حلال روزی ہے طیب ہے وہ یہ زراعت ہے، اور چوتھے نمبر کسی کا ملازم ہونا، چونکہ اس میں غلامی ہوتی ہے لہذا اس کو آخر میں رکھا گیا۔ البندہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، کسی اور کا غلام یہ تو مجبور ہوتا ہے۔ جو آدمی مزدور بنتا ہے یا وہ سرکاری ملازم بنتا ہے یہ اصل میں کم ہمت آدمی ہوتا ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں تو جا کر نوکری کر لیتا ہے، تو وہ اپنی نوکری کے بدلے تنخواہ لیتا ہے۔ یہ سب سے آسان کام ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب سے آخر میں رکھا گیا ہے۔ وہ مزدور چاہے سرکار کا ہو، وہ مزدور چاہے دکان کا ہو یا فیکٹری کا ہو، مزدور مارا مزدور ہے، ٹھیک ہے حلال روزی اس کی حلال ہے لیکن اس کی ترغیب نہیں دی گئی۔ اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرو، پاک مال کماؤ، اچھے اعمال کرو۔ یہ دو ایسے حکام ہیں کہ ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا، اے رسولو پاک روزی کھاؤ، حرام مت کھاؤ، اور اے مومنو پاک روزی کھاؤ، حلال نہیں کھاؤ۔ اس کے یہ طریقے ہیں، کسی کی گھر چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، پراپرٹی کے نام سے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، مزاربت کے نام سے کسی کے جیب پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی کو اندھیرے میں رکھ کر اس کے پیسے کو غلط استعمال کرنا، یہ ناجائز طریقہ ہے، اس کی سخت مذمت ہے۔ ایک لقمہ حرام کا جب منہ میں جاتا ہے تو اس سے آنے والی نسل پر فرق پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے، خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ سب سے بہترین روزی جو ہے وہ غنیمت کا مال ہے۔ غنیمت کا مال کیا چیز ہے؟ جہاد ہوتا ہے، جہاد کے بعد دشمن کے ہاتھ سے جو مال ملتا ہے وہ غنیمت ہے، وہ بھی تقسیم لشکر کا امیر خود کرے گا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے یار اتنے بڑے مال کے اندر مجھے فلاں چیز اچھی لگتی ہے وہ اٹھا کر لے جائے، اور امیر نے تقسیم نہیں کیا تو ناجائز ہو جائے گا۔ کیسے ناجائز ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی امیر تقسیم کرے گا پھر آپ کا حق بن جائے گا، امیر تقسیم نہیں کرے گا آپ کا حق نہیں ہے، تو آپ نے دوسروں کا حق لے لیا۔ سب سے بہترین طیب پاک مال، طاہر مال وہ غنیمت کا مال ہے جو آج کل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بہت دور کی چیز قریب رکھ لیتے ہو۔ اگر وہ چیز آپ نہ رکھتے تو لوگوں کو اعتماد جانا پڑے۔ اب آپ کے ذہن میں پیسے تو آپ کو ملیں گے لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ یار ایک ایک آدمی جاتے اعتماد سے یہ چیز اٹھاتا ہے، کیوں نہ یہ چیز میں یہاں نزدیک رکھوں تاکہ ہمشیرے کے لوگوں کے لیے قریب ہو جائے اور یہ اعتماد نہ جانا پڑے۔ یہ اچھی نیت ہے، یہ اچھی نیت ہے۔ کہتے ہیں جب آپ مکان بناتے ہو تو مکان میں کھڑکی بھی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے، لیکن آپ نے یہ نیت کی تو اس کا ثواب بلند ہو جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا کہ میں اسے اذان سنوں گا، اذان کی آواز سنوں گا۔ اب اذان کی آواز آپ کی روشنی کو بھی نہیں روکتا اور ہوا کو بھی نہیں روکتا، لیکن آپ کی اچھی نیت سامنے آ گئی کہ میں نے اذان سننے کے لیے ایک روشن دان کھولا ہے، اس سے ہوا بھی آ رہی ہے، اس سے روشنی بھی آ رہی ہے۔ آپ نے یہ نیت نہیں کرنی کہ میں نے 15,000 کی چیز 16 پر بیچ دی ہے اور 1,000 ہم نے کمانا ہے۔ یہ نیت کرنی ہے کہ اگر یہ چیز میں یہاں نہ رکھتا تو اس آدمی کو اس کی تلاش کے اندر بہت دور جانا ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی۔ میں نے چیز قریب میں رکھ لی ہے تاکہ یہ آدمی اس کی سہولت ہو اور مجھے بھی حلال کی روزی ملے۔ تجارت کی یہ بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، سارے تاجر گناہگاروں کی فہرست میں قیامت میں اٹھیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، جس نے احسان کیا، جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے سچ بولا، وہ انبیاء کے صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصادقین۔ تیسرے نمبر پر یہ زراعت کی روزی ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یہ اس نیت سے کی جاتی ہے کہ سارے لوگ تو زراعت نہیں کر سکتے، وہ اپنے اپنے کام کریں گے، ہم ان کے لیے زراعت کے پیشے میں ان کو لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ مزدوریاں وغیرہ ہیں۔ تو تجارت آج کل کی ماحول میں جب جہاد کہیں بھی نہیں ہو رہا یا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا تو تجارت سب سے بہترین رزق حلال کمانے کا ذریعہ ہے۔ اب ہمارے دوست ہیں فخر زمان صاحب، بہت اچھے قابل اعتماد دوست ہیں، ہمارا بہت پرانا تعلق ان کے ساتھ، مجھے وہاں جانا آنا بھی ہوتا ہے۔
تو ہمارے پارٹی کے جبوری یونین کونسل کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، یہ بہت زیادہ صالح اور نیک آدمی ہیں، مجھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ اس طرح دکان